اب آ جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. یعنی کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے یا رسول اللہ کے طریقے اور فرمان کے خلاف ہے، سنت کے حدیث کے خلاف ہے، تو وہ اعمال باطل ہے، جان بوجھ کے کر دیا. اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا. میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، میری بات آ جائے، میری حدیث آ جائے، دنیا کے سب لوگوں کی بات کو چھوڑ دے گا، اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی، اپنے پیر کی، اپنے بزرگ کی، اپنے امام کی، اپنے محدث کی، ہر ایک کی بات کو چھوڑ دے گا، ماں باپ کی بات، ہر ایک کی بات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بات کو لے لے گا، یہ تو جنت میں جائے گا. اور جو رسول اللہ کی بات کو چھوڑتا جاتا ہے، اپنے بزرگوں کی بات کو لیتا جاتا ہے اور ان سے چمٹا ہوا ہے اور رسول اللہ کی بات کو چھوڑتا ہے، یہ وہ شخص ہے نبی کی حدیث کے مطابق جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. آئیے پانچواں حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. بھائیو نیک لوگ جمعے کے دن اس قدر درود پڑھتے ہیں، کوئی 300، کوئی 1000، اللہ اکبر، رات کو درود پڑھتے ہیں. آپ کے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے یہ درود پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا فرمان سن لیجئے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے امام فرماتے ہیں من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 درود بھیجتے ہیں، 10 رحمتیں. اور ایک اور روایت میں فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی. ترمذی کی روایت ہے، یہ پہلی والی مسلم کی روایت تھی. وہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے فلم یصلی علی، مجھ پر پھر درود نہیں بھیجتا، وہ بخیل شخص ہے. اور جب ابی بن کعب نے کہا تھا اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ علیک، میں بہت زیادہ آپ پر صلاۃ پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، اپنی کتنا صلاۃ آپ پر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا شئت. لمبی حدیث ہے. انہوں نے کہا الربع، پھر کہا النصف، پھر الثلثین فالثلثین، 2/3. آپ نے کہا فإن زدت فهو خير لك ما شئت. آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، لیکن تم اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے، ربع سے زیادہ کرو گے، نصف سے بھی زیادہ کرو گے، ثلثین سے بھی زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. فإن زدت فهو خير لك. تو انہوں نے کہا اذن اجعل لك صلاتي كلها، پھر میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفى ہمک ویغفر لك ذنبک، تیرے ہم اور غم وہ سارے دور کر دیے جائیں گے اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. بھائیو اس کے بعد چھٹا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیجیے، اس کو پھیلائیے، اس سے محبت کیجیے، اس سے نفرت مت کیجیے. بعض لوگ نفرت کرتے ہیں اور اس کو گندے نام دیتے ہیں. یہ آپ کی سنت ہی ہے نا،
ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے مسئلے ہیں. میں ایک مثلا آپ کی آمین آپ سے ثابت ہے، حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، اب کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہم تو آخر مجبور ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کرتے نہ کرو، مذاق تو مت کرو، مذاق کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ کی سنت کو اس کو پھیلائیے، اس سے محبت کیجیے اور اس کو عام کیجیے لوگوں کے درمیان، اس کی دعوت دیجیے اور اس کا دفاع کیجیے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئیے اس کے بارے میں فضیلت سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، اللہ صحت و عافیت میں رکھے، بڑے مزے میں رکھے، خوش و خرم رکھے. من سمع مقالتی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، جو میرے مقال کو سنتا ہے، میرے اقوال کو سنتا ہے، میری احادیث کو، میرے فرمان کو، فحملها، پھر اس کو اٹھاتا ہے، یعنی یاد کرتا ہے، اور اس کو یاد کر کے کہاں، الی غیرہ، دوسرے کے پاس لے جاتا ہے، ان کو بیان کرتا ہے. پھر آگے فرمایا فرب حامل فقہ الی من هو افقہ من، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو حدیث تو یاد ہوتی ہے لیکن اس کو اتنا فہم اس کا نہیں ہوتا، وہ لے کے جاتا ہے کسی اور شخص کے پاس، اللہ نے اس کو فقاہت دی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے فرمایا افقہ من، اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے. اور رب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں یاد تو ہوتی ہیں لیکن اس کی فقاہت نہیں ہوتی، وہ فقیہ نہیں ہوتا. یہ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے. تو اس سے حدیث کو یاد کرنا، اس کو آگے پہنچانے کی یہ فضیلت. ایک جگہ فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں یاد کرنا آسان فرما دے، قرآن کا بھی اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی حافظ بنا دے، آمین یا رب العالمین. فحفظہ، اس کو یاد کرتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسروں کو جا کے پھر پہنچا دیتا ہے. اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں بیان کیا.